حاضرین جمعہ، آج اسلامی کیلنڈر کا سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے جسے ہم اور آپ فروری کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی فروری کے مہینے میں شعبان کا مہینہ بھی ہے اور آج 15ویں شعبان بھی ہے۔ شعبان کے تعلق سے پچھلے جمعہ کے اندر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا تھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ توجیہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی جو توجیہ بتائی تھی کہ اس مہینے کے اندر اکثر لوگ اللہ رب العالمین سے غافل رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی عدالت میں بندے کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، نیکی سے رہوں۔ تو اسی مہینے کے اندر، یعنی جس مہینے کے اندر بندے کے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی مہینے میں آج دیکھیں تو 14 فروری ہے۔ آج کا دن عالمی سطح پر، بلکہ یہ کہہ لیجئے دنیا کے اندر مختلف ممالک، ہمارے یہاں تو یہ چلتا ہے لیکن مختلف ممالک میں بھی آج کے دن کو محبت کا دن کہا جاتا ہے، آج کے دن کو پیار کا دن کہا جاتا ہے، آج کے دن کو عاشقین کا دن کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ اسلام اتنا معمولی اور کوئی ایسا ویسا دین نہیں کہ ہر دین کے کلچر کو اپنے دین میں لایا جائے، ہر کسی کے نیچر کو اپنے نیچر میں شامل کر لیا جائے۔ اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو عاشورہ کا روزہ رکھا، ہر سال عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ یہودی بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت میں یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ انہوں نے مخالفت ظاہر کی، لہٰذا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے، انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر آج کا دن محبت کا دن نہیں، آج کا دن پیار کا دن نہیں ہے۔ یہ تو اگر آپ دیکھیں آج کے دن کے بارے میں تو آج کے دن جتنی بے حیائی ہے، آج کے دن جتنی عریانیت ہے، آج کے دن جتنا گناہ ہوتا ہے کسی اور دن نہیں ہوتا میری نظر میں۔ اور آپ دیکھیں بھی، جائزہ لیں آج کے دن 14 فروری، ہر سال کے 14 فروری میں محبت کا اظہار لوگ کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے باپ سے کرتا ہو، ماں سے کرتا ہو، اپنے گرل فرینڈز کرتا ہو، بوائے فرینڈز کرتا ہو، تو اس کے دعوے کا اظہار کرتا ہے آج کے دن گلاب دے کر، پھول دے کر، روز دے کر، اس کو یہ اظہار کرتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ارے بھائی، محبت کسی ایک دن کا نام نہیں ہے، محبت تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے بیوی کے لیے روزانہ سبزی آلو لے کر آئیں مارکیٹ سے، آپ اپنی بیوی کے دکھ سکھ میں شامل ہو، ہر دن شامل ہو، کسی ایک دن کا نام نہیں کہ ایک دن آپ اپنی بیوی کو لے کر جائیں 5 اسٹار ہوٹل میں گھمائیں، ریسٹورینٹ میں گھمائیں، اچھا سے اچھا پکوان، اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں۔ یہ محبت، ایسی محبت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنے لوگوں سے ہر دن محبت کرو، یہ ہر دن محبت کا نام ہے۔ لیکن آج کے دن کو اگر یوں کہا جائے کہ یوم زنا کا دن ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، یوم بدکاری کا دن ہے، یوم فحاشی کا دن ہے۔ یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان انسان کے نفس کے اوپر سب سے زیادہ اس کی حیا پر حملہ بولتا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی چیز پر حملہ بولتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کو بہکاتا ہے تو اس کی حیا پر۔ یاد کرو اپنے باپ آدم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا، پیدا کرنے کے بعد کہا کہ اے آدم اس درخت کے پاس مت جانا۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، بہکانے کے بعد وہ درخت کھلوایا، درخت کھانے کے بعد آدم علیہ السلام کے بدن سے، جسم سے، آدم اور حوا کے جسم سے سب سے پہلے ان کا کپڑا اتارا۔
اللہ نے اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اللہ نے کہا اے آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی ہم اور آپ مخاطب ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی شیطان کسی فتنے میں ڈال دے، تمہیں بھی شیطان کسی برائی میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی برائی میں ڈال کر تمہارے جسم سے بھی کپڑا اتار دے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ایسی برائی میں ڈال کر تمہیں بڑھانا اور ننگا کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا، آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا، ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما، اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے ان کے بدن سے کپڑا اتروا دیا اور انہیں ایک دوسرے کو ننگا کرا کے ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دکھانے لگا۔ شیطان سب سے پہلے ہمارے حیا پر حملہ کرتا ہے، ہمیں بے شرم بناتا ہے، ہمیں بے حیا بناتا ہے۔ اللہ نے کہا اے لوگوں، اے ایمان والو، تم شیطان کی اتباع نہ کرو۔ آج ویلنٹائن ڈے کے نام پر شیطان کی تو اتباع کی جا رہی ہے، کہاں اسلام کے اندر ایسا ہے؟ دیکھیے، چاہے آپ رضامندی ہی سے کیوں نہ کسی لڑکی سے ملاقات کریں، اسلام کے اندر اس کو بھی زنا کہا گیا ہے، زنا بالرضا، زنا بالجبر، چاہے رضامندی سے آپ کسی سے ملے یا زبردستی آپ کسی سے ملے، اگر غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ اس سے خلوت میں ملتے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ نے نکاح نہیں کیا، ایک غیر محرم لڑکی سے ملتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ زنا ہے، وہ چاہے زنا بالرضا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے قانون کے اندر یہ شامل ہے، اسلام ہندوستان کا قانون ہے کہ کوئی اگر رضامندی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی یہ قانون نافذ نہیں ہوگا، اس کو کوئی گرفت نہیں ہوگی، اسے پکڑا نہیں جائے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں، اسلام کہتا ہے وہ زنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو، اور جو شخص شیطان کی اتباع کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اے ایمان والو تم شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو۔ خطوات الشیطان فإنه من يتبع خطوات الشیطان، اللہ کہہ رہا ہے جو شیطان کی اتباع کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو یاد رکھو فإنه يأمر بالفحشاء، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان فحش چیزوں کا حکم دیتا ہے، والمنکر، شیطان منکر چیزوں کا، برائیوں کا حکم دے رہا ہے۔ اگر کسی کے اندر بے حیائی، بے شرمی اور برائیاں پائی جا رہی تو گویا وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، وہ اس مہینے کے اندر جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے نام اعمال پیش کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے نام اعمال کو اس دن پیش کریں گے کہ ہم زناکاری میں ہو، بدکاری میں ہو، شراب نوشی میں ہو۔ مسلمانوں کی ایک جماعت، ہمارا نوجوان آج اس کی طرف بہت تیزی سے مائل ہو رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اسٹیٹس لگاتا ہے، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، آج ہمارا نوجوان اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، آج ہمارے گھر کی خواتین اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یاد رکھیں ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، ہر دین کا ایک نیچر، ایک کلچر ہوتا ہے۔ اور اسلام کا کلچر کیا ہے؟ خلق الاسلام الحیا، اسلام کا کلچر، اسلام کا نیچر یہ ہے، اسلام کا اخلاق یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہو۔ حیا سب سے بڑی چیز ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو تو پورا دین ہی کہا ہے۔ آج ہمارے گھر کی خواتین، ہمارا نوجوان اپنے حیا کو تار تار کر رہا ہے، اس کے اندر حیا نہیں باقی ہے، بڑوں کی عزت نہیں، چھوٹوں کی عزت نہیں، بڑوں کے سامنے گانے فلم دیکھنا، بڑوں کے سامنے گالی گلوچ کرنا، یہ حیا ہے؟ یہ کہاں کی حیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حیا دین کا پورا حصہ ہے۔ حضرت قرہ ابن ایاز بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیا کا ذکر کیا گیا اور پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ بل هو الدین کلہ، ارے دین کے حصے کی بات کر رہے ہو، بل هو الدین کلہ، بلکہ پورا دین ہی حیا ہے۔
पूरे दीन को हया कह दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हया इतनी बड़ी दौलत है कि एक इंसान के अंदर हया बाकी नहीं तो ईमान चला जाता है, ईमान अगर नहीं तो हया चली जाती है। ये दोनों का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता है। अगर हया नहीं आपके अंदर तो आप अपने ईमान की खैर मनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल हया वल ईमान, बुखारी के अल्फाज है, मुस्लिम के अल्फाज है, अल हया वल ईमान कुरिना जमीआ फईदा रुफिया अहदुहुमा रुफियल आखर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। फईदा रुफिया अहदुहुमा रुफियल आखर, अगर किसी के दिल से हया निकल गया, अगर किसी घर से हया निकल गई, अगर किसी खानदान से हया निकल गई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऑटोमेटिक ईमान निकल जाता है। और अगर किसी दिल से ईमान निकल जाता ऑटोमेटिक उसके दिल से हया भी निकल जाती है। हया और ईमान दोनों का चोली दामन का रिश्ता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। जिस घर के अंदर हया निकल जाती है उस घर में ईमान नहीं बाकी रहता है। आज देखें कितने घर ऐसे हैं, कितनी खवातीन ऐसी हैं जो बेहया हैं, कैसे उसकी गैरत ये गवारा करती है, कैसे उस घर के मर्द की गैरत ये गवारा करती है कि हमारी बीवी किसी और के सामने अपने फेस को दिखाए, कैसे उसकी गैरत ये गवारा करती है कि हमारी बीवी अपने हुस्न का मंजर किसी और के सामने जाहिर करे, कैसे उस बात की गैरत गवारा करती है कि हमारा बेटा कि हमारी बेटी किसी और के सामने बेपर्दा हो, कैसे वो बाप वो भाई गैरत उसकी गवारा करती है कि हमारी बहन लोगों के सामने बेपर्दा घूमे। आज देखें हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारे मुआशरे में ऐसा होता है। याद रखें हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर क्या कहती हैं? कहती हैं कि मेरी शादी हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु से उस वक्त हुई, न तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी, न कोई जायदाद था, न कोई माल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक जमीन दिए हुए थे, दो मेल की थोड़ी सी जमीन थी, बतौर हदिया के तौर पर दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, एक ऊंट और एक घोड़ा था, हम उनके घोड़े को घास और चारा डाला करती थी और ऊंट पर पानी लाद कर ले आती थी। अस्मा बिनते अबी बकर कहती है जो जमीन हदिया के तौर पर अल्लाह के नबी ने मेरे शौहर मेरे खाविंद को दिए थे, मैं उस जमीन में जाती और कुछ गुठलियां चुनकर ले आती। एक मरतबा मैं गुठलियां चुनकर ले आ रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह के नबी मेरे को अपने पास बुलाते हैं, मैं पास में जाती हूँ, आपके पास चंद सहाबा थे, अंसारी सहाबा भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी अपने ऊँटनी को बैठाने लगे ताकि मैं उनकी ऊँटनी पर पीछे सवार हो जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी अपनी ऊँटनी को बैठाते हैं, अम्मा हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहती है फस्तहयई, तो मुझे शर्म आ गई, मुझे हया आ गई, अन असीर मार रिजाल, कि मैं मर्दों के साथ चलूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं कि हजरत अस्मा बिनते अबी बकर को इस बात की हया और शर्म आ गई कि वो मर्दों के साथ चलना नहीं चाहती, इस हदीस में एक चीज और जिक्र किया। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहती है व ज़करतु ज़ुबैर, और मुझे मेरे जुबैर की गैरत गवारा, मेरे जुबैर की गैरत याद आ गई। मेरे खशवर मेरे खाविन बड़े गयूर के गैरतमंद थे, मुझे उनकी गैरत याद आ गई। आज हमारा नौजवान, आज हमारे घर के मर्द हजरात कहाँ है, उनकी गैरत कहाँ गई? हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहते हैं मेरा शौहर बड़ा गैरतमंद था, मेरे शौहर को इस बात ये चीज अच्छी नहीं लगती थी कि मैं किसी के सामने बेपर्दा हो जाऊं या मर्दों के साथ चलूं, वो गैरतमंद थे। इसी तरीके से हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहती है अन असीर मअर रिजाल, मैं मर्दों के साथ चलना अच्छा मुझको नहीं लगा, मुझको हया आ गई, मेरे अंदर शर्म आ गई, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गई। तो इसमें एक बात यह भी है, आज हमारे घर की खवातीन के अंदर हया होना चाहिए कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं। मार्केट में जा रहे हैं, अपने फेस को खुला रखी है, मार्केट में जा रहे हैं, लोगों के साथ खल्त मल्त हो रही है। अरे लोगों के साथ खल्त मल्त तो होना छोड़ो, आज हमारे घर की खवातीन गैरों के कल्चर को अपनाकर गैरों के मेलों में जा रही है, गैरों के मेलों से सामान खरीदे, उनसे कुछ नसीहत किया जाए, बताया जाए बोले साहब कहां हम उनकी इबादत करने जा रहे हैं, कहां उनकी मूर्तियों की पूजा करने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को यहां तक मना कर दिया था। हजरत अबू उसैद अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हमारे सामने मौजूद थे जब हम मस्जिद से निकलकर घर की तरफ जा रहे थे और खवातीन भी थी। अब जब मर्द और खवातीन दोनों आपस में खल्त मल्त हो गए, मिलने लगे, आपने डांटा और डांटते हुए कहा कि औरतों की जमात, औरतों आपका ये
सेवा, आपके लिए ये जेब नहीं कि आप मर्दों के दरमियान, मर्दों के बीच चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही औरतों को मुखातब करके ये जुमला कहते हैं, वो हदीस के अल्फाज हैं कि वो औरतें, वो खवातीन इस तरीके से दीवारों से सिमट कर चलने लगे कि उनका जो हिजाब, जो पर्दा करके आती थी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डांटे तो इस तरीके से दीवार में सिमट कर और लग कर चलने लगी तो उनका हिजाब दीवार से लगने लगा। मेरी माँ और बहनों, कहां गई आपकी हया, कहां गई आपकी इज्जत, कहां गई आपकी बेशर्मी और बेहयाई? आप कैसे दूसरों के मेलों में और दूसरों के कल्चर को अपने अंदर अपना सकती हो? हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, उनके अंदर भी हया थी। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के अंदर हया थी। और हया एक इंसान, एक औरत के अंदर एनी टाइम होनी चाहिए, चाहे वो जिस कंडीशन में हो, जिस हालत में हो, उसके अंदर हया होनी चाहिए। हजरत अता बिन अबी रबाह बयान करते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह के हजरत अता बिन अबी रबाह वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द हैं। उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा मेरे उस्ताद यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं कि अता, क्या तुम जानना चाहते हो, देखना चाहते हो जन्नती औरत को? उन्होंने कहा क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, दिखाइए कौन है वो जन्नती औरत। तो हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि देखो वो जो काली औरत जा रही है, एक काली औरत थी, वो जा रही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। एक दिन वो आई और कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मुझे इस बीमारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर दीजिए कि मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत से क्या कहते हैं, इन शि'ति सबरति लकिल जन्नह, ऐ औरत अगर तुम सबर करोगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत देगा। जरा सोचो बीमारी कितनी खतरनाक है, मिर्गी का दौरा। जब वो बीमारी आती तो औरत अपने होश और हवास को खो जाती, ये इतनी खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी में जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, कहती हैं दुआ कर दो कि मेरी ये बीमारी चली जाए, मैं बीमारी से आजाद हो जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम सबर करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत है। फिर ये भी कहते हैं व इन शि'ति दावतुल्लाह, अगर तुम कहो तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी कर दूंगा, अय्युआफी का, अल्लाह तुम्हें आफियत दे देगा। अब उस औरत के सामने दो ऑप्शन है, एक तरफ सबर है, सबर करने पर जन्नत की बशारत मिल रही है, अल्लाह के नबी जन्नत की जमानत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ये कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूंगा, तुम्हें इस बीमारी से आजादी मिल जाएगी, निजात पालोगे, लेकिन आजादी बीमारी चली जाने में जन्नत की बशारत नहीं। अब वो औरत कहती है ऐ अल्लाह के नबी मैं सबर कर लूंगी, लेकिन अल्लाह के नबी जब मुझे बीमारी, जब मुझे दौरा आता है, मिर्गी आती है, अल्लाह के नबी मेरी सतर खुल जाती है। अल्लाह के नबी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतनी दुआएं कर दीजिए कि अल्लाह जब मेरी बीमारी, जब मुझे मिर्गी आए तो मेरी सतर की पोशी हो जाए, मेरी सतर ना खुले, मेरी शर्मगाह ना खुले। उस औरत को बीमारी की हालत में, बीमारी की कंडीशन में भी अगर किसी चीज की फिक्र थी तो हया की फिक्र थी। आज हमारी माँ और बहनों अच्छे खासे सेहतमंद, तंदुरुस्त, और आज कहां जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं? आज हया की जरूरत है। अगर हया नहीं तो हमारे अंदर ईमान नहीं, और हर इंसान के अंदर हया रहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं कि एक अंसारी सहाबी किसी अपने भाई को नसीहत कर रहे थे। क्या कह रहे थे कि तू हर वक्त शर्माता है, तू तेरे अंदर हया इतनी है कि तू हया की वजह से फुला काम करने से बाज रह जाता है, तू नहीं कर पाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं, आपका गुजर होता है, देखते हैं कि वो अंसारी अपने भाई को नसीहत कर रहा है कि तेरे हया की वजह से तू फला काम नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दाऊ, छोड़ दो उसको, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान का हिस्सा है। अगर हमारे अंदर हया बाकी है, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई अमल कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर हया नहीं, हम इस बात बुराई कर रहे हैं और हमारे अंदर इस बात की हया नहीं कि फला शख्स देखेगा तो क्या कहेगा, तो गोया कि हमारे दिल से ईमान निकल गया, हमारा ईमान, हमारी हया तार हो गई, हम अपने ईमान की खैर मनाए। तो हया ईमान का एक हिस्सा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को चलने का तरीका भी बता, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में चलने का तरीका भी बता दिया कि एक औरत को कैसे रहना चाहिए, एक औरत के अंदर कितनी हया होनी चाहिए, एक औरत को कैसे चलना चाहिए। याद करो मूसा अलैहिस्सलाम को, उस वाक़े को। मूसा अलैहिस्सलाम
جب مدین پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، آپ دیکھتے ہیں ایک گروہ، ایک جماعت ایک گھاٹ پر پانی پلا رہی ہے اپنے جانوروں کو۔ اسی دوران آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں بھی کھڑی ہیں، دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں، اور دونوں ان سے علیحدہ کھڑی ہے۔ دیکھیے وہ دو عورتیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے گھاٹ پر گئی، اگر وہ کھڑی بھی ہے تو کہاں پہ کھڑی ہے؟ ہمارے جیسے خواتین نہیں، ہمارے گھروں کی خواتین کی طرح نہیں کہ مارکیٹ میں جاتی ہیں، مرد بھی حضرات ہیں، عورتیں بھی ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے چل رہی ہیں، اس کے اندر حیا ہی نہیں۔ وہ عورتیں کھڑی تھی، جب وہاں پر بھیڑ تھی، وہ لوگ اپنے پانی کو پلا رہے تھے، لیکن وہ عورتیں ان سے الگ کھڑی تھی، ان سے علیحدہ کھڑی تھی۔ پتا چلا کہ اگر کسی مارکیٹ اور کسی ایسی جماعت میں جانا ہو جائے ہمارے گھر کی خواتین کو، تو مردوں سے الگ ہو کر کھڑی ہیں، مردوں سے الگ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ الگ کھڑی ہے تو ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں الگ کھڑے، آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے ہیں؟ تو دونوں نے عذر بیان کیا کہ جب یہ مرد حضرات پانی پلا کر چلے جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں، اور وہ عورتیں جو لڑکیاں تھیں انہوں نے ایک عذر یہ بھی بیان کیا تھا کہ قال ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے باپ جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اب نہیں آ سکتے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گھر کی خواتین کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے، اگر بہت زیادہ کوئی ضرورت ہے تب جانا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، مارکیٹ میں جانا چاہیے۔ مرد حضرات کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کا جو کام ہے، ہماری گھر کی خواتین باہر کا کام نہ کریں، گھر کا کام گھر کے اندر ہی کریں۔ اگر باہر کا کوئی کام ہے تو ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یا ہم خود ہی اس کام کو کرائیں گے۔ ان دونوں عورتوں نے کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے ہم پانی پلانے کے لیے لائیں۔ تو اللہ نے کہا جب وہ پانی پلا دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد آ کے ایک درخت کے سائے میں دعائیں کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت آتی ہے، قرآن اس کو نوٹ کرتا ہے، اس کی چال کو الاستحیا قرآن کہتا ہے کہ وہ شرماتے ہوئے شرمیلی چال چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک عورت جب چلے تو اپنے سینے کو تان کر نہیں، مردوں کے چال کو اپنے اندر اختیار کر کے نہیں چلے۔ ایک عورت جب چلتی ہے تو اس کے اندر آٹومیٹک حیا ہوتی ہے، وہ حیا کے اندر رہتی ہے، حیا کے ساتھ چلتی ہے، شرم کے ساتھ چلتی ہے۔ میری خواتین، میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے حیا کو باقی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عورتوں کو مخاطب کیا، عورتوں کو بتایا کہ آپ کو چلنا کیسے ہے، آپ کو سماج میں رہنا کیسے ہے، آپ کے اندر حیا کیسی ہونی چاہیے کہ جب مرد حضرات آپ کے سامنے آئے تو آپ کے اندر آٹومیٹک اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا چہرہ میرا شوہر دیکھے، کوئی اور نہ دیکھے۔ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں شرم میرے اندر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرے جسم کا اور اسی طریقے سے میرے حسن کا منظر کوئی دیکھے تو میرا شوہر دیکھے، میرے گھر والے دیکھے، میں کسی کے سامنے بے پردہ ہوں تو محرم کے سامنے ہوں، غیر محرم کے ساتھ سامنے نہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ حیا ہوتی ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے حیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھی۔ اللہ رب العالمین کی بھی صفت حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اذا رفع الرجل یدیہ الیہ یدیہ، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے یستحی، اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے یستحی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ پتا چلا اللہ کے اندر بھی حیا ہے، یعنی حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے نبی کے اندر بھی حیا موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا کیسی تھی؟ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ شرمیلے تھے، آپ کے اندر حیا تھی، آپ با حیا تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خضرها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر بیٹھی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے اور با حیا تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی۔ آج ہمارے
اندر بھی حیا ہونی چاہیے, ہم بھی ہمارے اندر بھی شرم ہونی چاہیے, ہم بھی لوگوں کے سامنے بے شرم نہیں. آج مسلمان نوجوان اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگاتا ہے, گانے لگاتا ہے, فلم لگاتا ہے, اس کا بھائی بھی دیکھ رہا, اس کا باپ بھی دیکھ رہا, اس کی ماں بھی دیکھ رہے, محلے کے سماج کے بڑے بڑے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو اس بات کا حیا ہی نہیں, اس کو اس بات کی شرم ہی نہیں کہ کون کون میرا اسٹیٹس دیکھ رہا ہے اور اس گانے اور اس فلم کا کتنا بڑا گناہ ہے, اس کو اس بات کی حیا ہی نہیں, اس کو اس بات کی شرم ہی نہیں. یاد رکھیں, جو شخص بے حیائی کو پھیلاتا ہے, جس کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے, آخرت کے اندر بھی عذاب دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں, فحاشی کو پھیلاتے ہیں, لوگوں کے درمیان برائی کو عروج دیتے ہیں, لوگوں کے درمیان برائی کو پھیلاتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے لهم عذاب أليم في الدنيا, اس کو دنیا میں تو عذاب ہوگا, اور ایسا ویسا عذاب نہیں, علیم کہا, اللہ نے کہا دردناک عذاب ہوگا, اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا. اسی طریقے سے بے حیائی اور بے شرمی, ہر وہ چیز, ہر وہ کام جو ظاہر ہو یا باطن ہو, جس کو سماج میں برا اور بیکار سمجھا جا رہا ہے, ہر ہمارے اندر اس کے لیے حیا ہونی چاہیے. حیا اس چیز کا نام ہے, اور ہر اس چیز کو حیا, جس چیز کے اندر حیا نہ پائی جائے, اور جس چیز اور جس برائی کو لوگوں کے سامنے پھیلایا جائے, اللہ نے اس کو حرام کہا. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللہ نے کہا ظاہر ہو یا باطن ہو, اگر آپ برائی کر رہے ہو اور آپ کے اندر حیا نہیں ہے, تو یقین جانے کہ اللہ رب العالمین اس کو حرام قرار دیا ہے. اور حیا صرف لوگوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کے سامنے تو ہم ڈرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہم زنا نہیں کر سکتے, لوگوں کے سامنے چوری نہیں کر سکتے, لوگوں کے سامنے بدکاری نہیں کر سکتے, اس بات سے تو سب کو حیا آتی ہے, لیکن اصل حیا اللہ سے ڈرو, اس رب سے ڈرو جو رب کہتا ہے لا تخفی الصدور, ہم تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں, انہ علیم بذات الصدور, دلوں کی باتوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو دل میں جو بات چل رہی ہے, دل میں اگر ہمارے اندر برائی کھٹک رہی ہے اور اس برائی کی پلاننگ کر رہے ہیں, تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے. لوگ دیکھتے تو نہیں ہے, سماج نہیں دیکھ رہا, معاشرہ نہیں دیکھ رہا, تنہائی میں ہم اس برائی کو انجام دے دیں گے, لیکن اس رب سے ڈرو جو رب کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں. تو حیا, یہ حیا ہے, اصل حیا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسے ہونا چاہیے کہ ہم تنہائی میں بھی, بند کمرے میں بھی, اگر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو تو ہم برائی سے بچیں اپنے آپ کو, ہم ایسی چیز دیکھنے سے بچیں جس کے اندر برائی ہے, جو غلط ہے, اور ایسی چیز کو اسٹیٹس لگانے سے بھی بچیں کہ جس کے اندر برائی ہے اور بے حیائی ہے, اور ایسی چیز سے بچیں کہ جو لوگوں کے درمیان پھیلانے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہمیں دردناک عذاب دے گا. ایک آخری واقعہ بیان کر کے آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا تھے کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ بھی شرمایا کرتے تھے, ان کے اندر حیا تھی. اما عائشہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں, دیکھیے واقعہ بیان کر رہی, اس میں اللہ کے نبی کی بھی حیا ظاہر ہو رہی ہے اور صحابہ کی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر, یعنی میرے گھر کے اندر موجود تھے, اتنی دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ اجازت طلب کرتے ہیں, آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے, یعنی میرے ابو کو اجازت دے دی جاتی ہے, گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ران سے, ان کے پڈلے سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت ابو بکر سے بات کرتے ہیں, تھوڑی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اتنی دیر میں ان کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے, وہ بھی اندر آتے ہیں. آپ اپنی پہلی کنڈیشن میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے ہیں, اپنی پہلی حالت میں آپ نے اپنے کپڑے کو صحیح نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, وہ اجازت طلب کرتے ہیں, ان کو بھی اجازت دے دی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی حضرت عثمان اجازت مانگتے ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں آپ سیدھے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے سے اپنے ران کو, اپنے پنڈلی کو کپڑے سے ڈھانک لیتے ہیں, صحیح کر لیتے ہیں کپڑا. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ تینوں بات چیت کر کے چلے جاتے ہیں, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے, میرے ابو آئے آپ حیا نہیں کیے, میرے ابو آئے تو آپ سیدھے نہیں بیٹھے, اب حضرت عمر آئے تو آپ سیدھے نہیں بیٹھے, جیسے ہی عثمان آئے اجازت طلب کی آپ سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے نران کو, اپنی پڈلی کو ڈھانک لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے عائشہ الا تستحی, میں اس آدمی سے من الا تستحی من رجل, میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں, کیوں نہ شرماؤں جس کے بارے میں کہا تستحی منہ الملائکہ, جس سے فرشتے شرماتے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے, ہمارے اندر حیا کی صفت موجود ہونی چاہیے. صحابہ بھی حیا کرتے تھے, جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, شرماتے تھے. تو ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے, ایسا حیادار بنائے
کہ فرشتے بھی حیا کریں. میری ماؤں اور بہنوں اور میرے نوجوان ساتھیوں, آج کا دن ویلنٹائن ڈے کا جو دن ہے, اس دن ہمیں ہمارے لیے کوئی محبت نہیں, کوئی پیار کا دن نہیں. ہمیں پیار اپنے والدین سے ہر روز کرنا ہے. ہمیں اپنے سماج کے بھائی چارگی میں لوگوں سے محبت ہر روز کرنی ہے. ہمیں اپنے بیوی سے ہر روز محبت کرنی ہے, کسی ایک دن محبت نہیں کرنی. ہمیں اپنی بہن سے ہر روز محبت کرنی ہے, کسی ایک دن روز دے کے, کسی ایک دن اپنی وائف کو پھول دے کے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلا کے ہمیں اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ہر اس جیسی برائی سے بچا جو لوگوں کے یعنی کفار اور غیر مسلموں کا کلچر ہے, لوگوں کا نیچر ہے. اللہ ہمیں ان کے نیچر سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں ان کی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ رکھ. اللہ رب العالمین ہمیں با حیا بنا. اللہ ہمارے اندر حیا اور شرم پیدا کرنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین جیسے ہم لوگوں کے سامنے شرماتے ہیں, حیا کرتے ہیں, اللہ تنہائی میں بھی ہمارے اندر حیا ڈال دے. اللہ تنہائی میں ہم جب موبائل لے کر بیٹھیں, کوئی غلط چیز دیکھیں تو اللہ تیرا خوف اور تیرا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. ہمیں اس بات سے حیا آئے کہ اللہ رب العالمین بھی دیکھ رہا ہے. اس غلط کام کے اوپر کل اللہ رب العالمین کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تنہائی میں بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں. اللہ رب العالمین ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز. اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف کر دے, پانی سے دھو دے, برف سے دھو دے, اولے سے دھو دے. اللہ رب العالمین تو اس مبارک مہینے میں جیسا کہ اس مہینے کے اندر ہمارے نام اعمال تیری عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جب ہمارے نام اعمال تیری عدالت میں پیش ہوں تو اللہ رب العالمین ہم اس کنڈیشن میں, اس حالت میں, نماز کی حالت میں رہیں, نیکی کی حالت میں رہیں, تیرا توبہ استغفار کرتے رہیں, تیرا ذکر کرتے رہیں. اللہ رب العالمین تو ہمیں اس کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جو ہم میں سے لاولد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولاد غلط راستے پر چل چکی ہے, اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین جو بدعت و خرافات کے راستے پر چل گئے, اللہ رب العالمین تو انہیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو قرآن سے دور ہیں, حدیث سے دور ہیں, دین سے دور ہیں, اللہ تو انہیں قرآن و حدیث سے قریب کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین تو ان کو دور دین سے قریب کر دے. اللہ رب العالمین جو ہم میں سے مقروض ہیں, بیچارے قرض میں پریشان ہیں, اللہ رب العالمین ان کے قرض کی کوئی سبیل پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ رب العالمین تو ان کو قرض سے آزادی دلا دے. آمین. اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں, ایمان پر رہیں, اسلام پر رہیں, ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا